یہ جو حدیث لوگ پیش کرتے ہیں یہ اس نے بھی پوچھی تھی ارشاد بھٹی نے نا، شاید مولانا طارق جمیل صاحب سے پوچھا تھا نا کہ فضائل اعمال میں یہ ہے کہ 2 صحابہ کو تیر لگا اور تیر نکل کے بہ رہا تھا، خون بہ رہا تھا، پھر بھی وہ نماز پڑھتے رہے، جبکہ امام ابو حنیفہ تو کہتے ہیں خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس حدیث کا کیا جواب ہے؟ شاید مولانا طارق جمیل صاحب سے پوچھا تھا۔ حقیقی جواب اس کا یہ ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، لیکن اگر انسان معذور ہو جائے، اس کو پتا ہے کہ کنٹینیو اب یہ نکلتا رہے گا پوری نماز کے وقت تک، تو پھر معذور کے لیے اسی حال میں نماز جائز ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے ان صحابہ کو یہ غالب گمان ہو گیا ہو، کیونکہ بلڈ اتنی جلدی رکتا نہیں ہے کہ اب یہ فرض نماز ہے اور یہ چلتی رہے گی، یہ کنٹینیو اب اتنی جلدی رکنے والا نہیں ہے، تو عین ممکن ہے ان کی یہ رائے ہو، اور یہی رائے پھر یہ دلیل یہاں بھی دی جا سکتی ہے، کپڑے ناپاک ہو گئے لیکن ان کو پتا تھا کہ خون بند نہیں ہوگا، اب یہ کپڑے ناپاک ہو گئے، یہ اتنی جلدی پاک کرنا ممکن ہے نہیں، یہ تعویل آپ کو بھی کرنی پڑے گی، اور اگر یہ تعویل نہیں کرتے تو پھر دوسری تعویل ہے کہ یہ ان صحابی کی ذاتی رائے تھی، انہیں اس وقت تک علم نہیں تھا کہ خون ناپاک ہے اور اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا اس کے نکلنے سے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، کیونکہ شروع میں علوم پوری طرح پھیلے نہیں تھے۔ بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ صحابہ کو مسئلے کا علم نہیں تھا، نبی نے ان کو بتایا بعد میں، اس کی بہتر جواب یہی ہے کہ ان صحابی کی ذاتی رائے تھی، جس رائے پر ہمیں نبی کی تقریر ملتی نہیں ہے، ہمیں نبی سے یہ نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز لوٹانے کا حکم دیا یا نہیں دیا، ورنہ اصل بات یہی ہے کہ پھر خون بھی تو ناپاک ہے نا، وہ لگنے سے کیسے نماز ہو گئی ان کی۔